لم یاتی نذیروں کا فی نظر، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، البحر ولا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش روبا، من بے کس و طوفان ہوش روبا، منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، انا فی عطشوں وسخا کا اتم، اے گیسوئے پاکے ابر گرم، اے گیسوئے پاکے ابر گرم، برسن ہارے رے میں جھم رے میں جھم، برسن ہارے رے میں جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، اور بس خامائے خواب نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد اہیبا ناطق تھا، ناچار سے راہ پڑا جانا، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ کیا کہنا ہے، بہت خوبصورت۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام الف لام میم میں خوش آمدید۔ انتہائی خوبصورتی سے جامعہ کراچی سے خرم حبیب صاحب نعت خوانی کے فرائض انجام دے رہے تھے، بہت شکر گزار ہوں آپ کا، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اتنی خوبصورت نعت خوانی ثنا خوانی کے فرائض انجام دیے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح جمعے کا دن ہمارا مخصوص ہے مسائل میں، کہ جس کے اندر آپ اپنے دینی اور فقہی اور ڈے ٹو ڈے جو آپ کے مسائل ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ سوالات پوچھتے ہیں، اور ہم مستند علماء دین سے ان سوالات کے جوابات آپ کو دلواتے ہیں۔ ٹیلی فون اسکرینز پر آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر آپ کے ہمارے ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے ہمارے پروگرام میں جوائن کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ مگر کچھ خاص طور پہ، کیونکہ ایک تو ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس کو اسلامی تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں محسن انسانیت
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر جو رحمت للعالمین بن کے اس کائنات پہ آئے، اور قرآن نے ایک مقام پہ تو مومنوں کے لیے ان کی بعثت کو ایک احسان قرار دیا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعثت ہونا، ہمارے درمیان میں سے ایک نبی کا چننا، اور وہ نبی کہ جو ہمیں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے بتائے، ہمارا تزکیہ بھی کرے اور ہمیں قرآن و حکمت کی تعلیم بھی دے، اور جس سے پہلے ہم صریحاً گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو خدا نے احسان بھی گنوایا ہے اور ہمارے لیے رحمت ہی رحمت بن کے اترے ہیں۔ مگر آج اگر ہم اپنی لائف میں دیکھیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، تو جو حالات سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ لگتا نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے شخص کے امتی ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہیں۔ ہمارے یہاں کبھی دو بھائیوں کو پکڑ کے اس طریقے سے تشدد کر کے لائیو آن کیمرہ، یعنی کیمرے کے سامنے لوگوں نے ریکارڈ کیا اور اس کے کتنا تشدد کر کے اسے ان دونوں بھائیوں کو زندہ مار دیا گیا، اور وہ پھر جاں بحق ہو گئے، اتنا ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اب اس جیسے دیگر واقعات، یعنی کوئی یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات پے در پہ ہمارے سامنے ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے، یا تو کسی نے کسی کے اوپر تشدد کر دیا، یہ واقعہ آ جاتا ہے، بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، اس کا کوئی واقعہ آ جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ہم ہر مہینے کوئی نہ کوئی پروگرام اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ معاشرے کا ایک مسئلہ ہے کہ ایک ٹالرنس نہیں پائی جاتی، برداشت معدوم ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی سے۔ دوسرا مسئلہ ایک آپ کو پتہ ہے، ہمارے گیسٹ بھی رہتے ہیں عالم دین، اکثر ہمیں پروگرام میں ٹائم بھی دیتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور ان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آئی ہیں کہ انہیں وہاں سے اریسٹ کر لیا گیا ہے 30 دن کے لیے تقریباً ریمانڈ وغیرہ پہ۔ تو وہ بھی ایک خبر ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مستند علماء دین موجود ہیں جو اپنے اپنے مکاتب میں ایک مقام رکھتے ہیں، ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ چلتے ہیں ان کی تعارف کی طرف۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور اسلامک اسکالر ڈاکٹر مفتی نثار اختر ایڈوکیٹ صاحب۔ آپ ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں اقرا یونیورسٹی میں، اور آپ سندھ بار کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین، ماشاءاللہ دلیل سے بات کرتے ہیں، آپ شعبہ دعوت و اصلاح سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے۔ سب سے پہلے یعنی آج پہلی بار ہمیں ٹائم دے رہے ہیں ہمارے پروگرام میں، مولانا شیخ عبدالعظیم محمدی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی۔ الحمدللہ۔ اور خرم حبیب صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ کلام سن رہے تھے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، دو بھائیوں کی ایک بہت ہی المناک اگر آپ وہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں جس میں تشدد کیا گیا ہے دو بھائیوں کے اوپر، اور صرف 20-30 روپے کے جھگڑے کے اوپر، مسلمان تھے جو وہ بھی خرید رہے تھے، خریدنے والے بھی مسلمان تھے، مارنے والے بھی مسلمان تھے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رحمت للعالمین کی آمد ہے، اور ہمارے ملک میں یہ واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ کیا آپ اس کے اوپر کہتے ہیں سوسائٹی میں کیا مسئلہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے پے در پہ ہمارے سامنے یہ واقعات آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہے اس میں سب سے فضیلت انسان کو دی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ میں نے آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے بنی آدم کو میں نے بڑی عزت و تکریم دی، اور پھر فرمایا کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر میں خشکی میں ان کے لیے سواری کا انتظام کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے پاکیزہ رزق کا انتظام کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو دوسری تمام اور کثیر مخلوقات پہ فضیلت دی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں انسانی جان کی بڑی قدر ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک فرما رہے کہ کسی ایک انسان کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے آپ نے ساری انسانیت کو قتل کیا، ومن قتل نفسا فکانما قتل الناس جميعا، اور کسی ایک انسان کی جان بچانا یہ اتنا عظیم کام ہے جیسے آپ نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ صحیح؟ اب دنیا میں کئی سارے گناہ ہیں، اور جب گناہ کی سزا پہ ہم بات کرتے ہیں تو سب سے سخت ترین سزا جو ہے جہنم ہے، یعنی اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے۔ لیکن کسی کو ناحق قتل کرنے کی جو سزا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں 5 اسٹیپ میں اس کی سزا بیان کی ہے سورۃ النساء میں، اور 5 اسٹیپ میں جو اسٹارٹنگ اللہ نے یہاں سے لیے تو پہلی سزا جو ذکر کی ہے وہ جہنم کی سزا ذکر کی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ومن قتل مؤمنا متعمدا، جو کسی مسلمان کو مومن کو بلا وجہ جان بوجھ کے قتل کرے، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا ہے جہنم، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ ہمیشگی کے بارے میں علماء کرام اس کی جو ہے نا مختلف قسم کی تفاسیر بیان کرتے ہیں، یہ بھی وجہ بیان کرتے ہیں کہ
چونکہ مومن ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل جائیں گے، لیکن یہ ایک اللہ جو صراحت کے ساتھ کہہ رہے بالکل کلیئر ورڈ سے کہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تیسری سزا وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب نازل ہوگا اس پہ۔ چوتھی سزا ولعنہ، اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب ان 4 سزاؤں کے بعد پھر اللہ پاک آگے فرمایا وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ان کے لیے اور بڑی سزا ہے۔ اب وہ کون سی سزا ہے اللہ نے قرآن میں نہیں بیان فرمایا کہ اتنی سخت ترین سزا ہے۔ تو کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بہت جو نا ہائیسٹ رینک سنز ہے جس کو آپ کہتے ہیں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ ایک انسانی جان کی جو حرمت احترام وہ ہمارے ہاں ختم معدوم ہو چکا ہے، اور ہم میں سے اگر آپ کسی سے پوچھیں تو تقریباً کوئی 70% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قتل عامد کیا ہے اور اس کی سزا اسلام میں کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدم برداشت، یعنی برداشت ختم ہونا، وہ دوسری وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اب یہ کتنا دردناک واقعہ ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ صرف 30 روپے کے لیے، اچھا ایک کو قتل کیا گیا، اب وہ وہاں پہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی اندھیروں کے اوپر اندھیرے، یہ کہ وہاں سب کھڑے ہو کے سیلفیاں بنا رہے تھے۔ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے کہ یار ظالم کو روکو ظلم سے، بالکل صحیح ہے، فقاتل التی تبغی، صحیح، جو شخص ظلم کرے اس کے خلاف قتال کر، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، بالکل، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ واپس اب اللہ کے حکم کی طرف آ جائے۔ بالکل۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2 بندوں کی لڑائی ہو رہی ہے، 10 بندے کھڑے ہو کے سیلفی بناتے ہیں، کوئی بندہ سیلاب میں بہ رہے سیلفی، کوئی بندہ اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، ہم جو ہے نا ایڈورٹائز پہ آ جاتے ہیں۔ برداشت ختم ہو گیا ہے، قتل کو ایک معمولی سزا، معمولی گناہ سمجھ رہے ہیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ سیلف ایڈورٹائز پہ آ گئے کہ بس میں ویڈیو بناؤں اس کو بہت زیادہ لوگ دیکھیں۔ تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اب اس میں اپنی بات کے آخر میں یہ کہوں گا کہ ایسے واقعات کے ختم ہونے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ اویئرنیس ہے۔ اویئرنیس تو سب سے پہلی چیز ہے۔ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر بھی موجود ہیں، اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ملتان سے بول رہا ہوں، محمد عمر فاروق۔ جی سر فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر ہم پہلے ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ہماری فیملی نے اسلام قبول کر لیا ہے، آگے ہمیں یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے وہ ماحول نہیں مل رہا، نہ کوئی ہمیں نوکری دیتا ہے، نہ کوئی ہماری سپورٹ کرتا ہے، اب اکیلے جنے ہیں، پریشان ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو نوید کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور تمام مسلمانوں کو ظاہر ہے یہ چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور جو بھی مشکلات آپ کی زندگی میں اس ڈیسیجن کی وجہ سے آ رہی ہیں تو اس میں تو اس کو ہٹانے کے لیے، رکاوٹیں ہٹانے کے لیے مسلمانوں کو، آپ کی سوسائٹی، آس پاس کے لوگوں کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مفتی صاحب اس حوالے سے کیا پیغام ہے؟ اب علامہ ہمارے ساتھ مولانا شیخ عبدالعظیم محمدی صاحب موجود ہیں۔ مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پیغام ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے، اور کس طرح سے کوآپریٹ کرنا چاہیے ایک ایسے آدمی کے ساتھ؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ سلوشن رکھا ہے۔ سورہ توبہ میں جب ہم دیکھتے ہیں انما الصدقات للفقراء، جہاں پر زکوٰۃ کے مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں، وہاں پہ والمؤلفۃ قلوبہم اللہ نے بیان کیا۔ اس سے مراد یہی لوگ ہیں کہ جو اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، تاکہ یہ مضبوطی کے ساتھ اسلام سے اٹیچ رہیں۔ تو ہمارے جو اہل ثروت لوگ ہیں، اہل فضل لوگ ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لیں۔ کس طرح؟ اللہ نے ایک انداز بتایا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ آپ ایثار کریں ان لوگوں کے اوپر، آپ کو نیڈ ہے، آپ کو تو ملتا ہی ہے، خاندان بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن یہ نیو بورن لوگ ہیں، ان کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، یعنی یہ اپنا مذہب، اپنا خاندان، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے لیے مائگریشن کر کے ایک مذہب سے اس طرف آئیں۔ تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ پر ایثار کریں اور ان کو وہ کچھ دیں جو آپ کے پاس موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا کہ ایک قبیلہ مسلمان ہوا ہے اور وہ اسی طرح کی کیفیت میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آئے، آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور غصہ کیا کہ یعنی اسلام کے ہوتے ہوئے، مسلمانوں کے ہوتے ہوئے جو نیو بورن مسلمان ہیں وہ پریشانی میں رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام گئے اپنے گھروں میں، جو کچھ موجود تھا وہ لے کر آئے، ڈھیر لگ گیا مسجد نبی، اللہ کے نبی کے چہرے پر تبسم آ گیا۔ یہ وہ کردار ہے جو ان کے ساتھ اپنانا چاہیے ہمیں۔
بے شک بے شک. ہمارے ساتھ اور بھی لائف کالرز موجود ہیں، سوالات وغیرہ پوچھتے رہتے ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ ایک معاشرے میں انٹالرنس، ایک عدم برداشت کی تو یہ ہے کہ لوگ تشدد پر پہنچ جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہو، اس نے پڑھا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، تو وہ کیا ایسے ہجوم کے میں پارٹیسپیٹ جوائن کر سکتا ہے کہ جو کسی کو ماورائے عدالت سڑک پر قتل کرنے کے درپے ہو؟ یہ سوال میرا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں مولانا صاحب، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اس سوال کا جواب علماء دین سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے یہ، اور اس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی، ان کے کردار کے حوالے سے خاص طور پہ گفتگو رہتی ہے. مگر ہم اس رسول کے امتی ہیں، تو بحیثیت امتی ہمارے اوپر کیا کچھ فرائض ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بہت زیادہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کرائیٹیریا کو میٹ کر سکیں کہ جو ایک امتی کا کرائیٹیریا ہونا چاہیے. مفتی صاحب، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے اترے ہیں، ان کا کردار اسوہ حسنہ ہے ہم سب کے لیے، کیا امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر بھی کچھ فرائض لاگو ہوتے ہیں، ہم پر بھی کچھ استحقاق ہے رسول کا کہ ہم اس طرح سے یہ چیزیں بھی پوری کریں؟ جیسے پروگرام کے آغاز میں آپ نے بتایا کہ اللہ نے اس امت پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، اور اللہ خود قرآن میں اپنے احسانات میں سے ایک احسان یہ کاؤنٹ کر رہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے اس امت پہ احسان کیا ہے کہ میں نے ان میں ایک رسول بھیجا. اور پھر یہ رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہ ہے. پھر اس رسول کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اس رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. پھر خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے من کان یرجو اللہ، اللہ پاک نے اسپیسیفیکیشن کی جو اللہ سے ملنے کی امید رکھے، قیامت کے دن پہ یقین رکھے اور اللہ کو خوب یاد کرے. پھر اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ سورہ احزاب میں فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی جو ہے یہ مومنوں پہ اپنی جان سے زیادہ قریب ہے. پھر خود اللہ کے رسول نے اس حدیث کی تشریح یہ کی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں مجھ سے اتنی زیادہ محبت نہ کرے کہ اپنے والدین، اپنی نفس سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. تو اس محبوب اپنے والدین سے زیادہ، جی والدین سے، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور والدین سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اور سارے لوگوں سے زیادہ میں ان کے محبوب نہ ہو جاؤں، تو اس وقت وہ جو نا مومن نہیں ہو سکتا. حدیث کے الفاظ یہ کہ مومن نہیں ہو سکتا. پھر مفسرین محدثین فرما رہے کہ اس سے مراد ہے کہ کامل مومن ہونے کے لیے شرط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو اپنا لیا جائے. جیسے قرآن خود کی کہہ رہا ہے وہ بہترین نمونہ ہے. آپ کی سیرت میں جو سب سے اہم ترین پارٹس ہے وہ اخلاق ہے. اللہ پاک نے قرآن میں قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ عظیم اخلاق والے تھے. پھر جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کان خلق القرآن، کہ اگر نبی کے اخلاق کا مطالعہ کرنا ہے تو قرآن کا مطالعہ کیجیے. گویا کہ نبی نے، قرآن نے جو کام کرنے کا حکم دیا نبی نے کر کے دکھایا، قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا تو نبی نے منع ہو کے دکھایا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کی سیرت پر کئی ساری کتابیں. اچھا مفتی صاحب، یہ جو خلق عظیم کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں، مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب، یہ خلق عظیم سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات مبارک ہیں اور جو آپ کی روز و شب ہیں، جس طرح آپ نے بیہیویئر اپنایا لوگوں کے ساتھ. مثال کے طور پر ایک شخص آیا اور آپ علیہ السلام نے ام عائشہ سے فرمایا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے میرے پاس ملاقات کے لیے، یہ اپنی قوم کا بدترین شخص ہے، بہت برا شخص ہے. وہ آیا، آپ نے اس کی رسپیکٹ کی، آپ نے اس کو عزت دی، بٹھایا، کھلایا، بات چیت کی. جب وہ چلا گیا تو ام عائشہ رضی اللہ پوچھتی ہیں کہ آپ تو فرما رہے تھے اپنی قوم کا بدترین شخص ہے، لیکن آپ نے تو اس کو رسپیکٹ دیے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہ ایسا ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں. یعنی بدترین لوگوں سے بھی بہترین رویہ. آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ
اخلاقیات کی کمی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے مختلف ایکٹرز ان کے زندگیوں کو تو اپنایا ہوا ہے. جو ہالی ووڈ کے بالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں ہم ان کو تو پسند کرتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری اور جس طرح آپ نے لوگوں کے ساتھ اپنے روابط رکھے اور جس طرح آپ نے لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھا, مثال کے طور پر ایک اور واقعہ ہے مسجد نبوی کے اندر. آپ دیکھیں مسجد نبوی کتنی عالی شان مسجد ہے, اس میں ایک شخص پیشاب کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام غصے میں آ گئے, قریب تھا کہ وہ پکڑتے اس کو مارتے. یہی ہونا چاہیے, لیکن آپ نے کہا چھوڑ دو اس کو. آپ نے کہا چھوڑ دو اس کو. پھر آپ نے اس کو پورا پیشاب کرنے دیا, اس نے پیشاب کر لیا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے پیشاب پہ پانی بہا دو. پانی بہا دے گیا. پھر اس کو آپ نے اپنے پاس بلایا اور آپ نے اس سے کہا کہ یہ جو جہاں آپ موجود ہیں یہ اللہ کا گھر ہے, یہ عبادات کے لیے, یہ قرآن کی تلاوت کے, اعتکاف کے لیے, یہ ان چیزوں کے لیے, یہ قضاء حاجت کے لیے نہیں ہے. تو اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھا, یہ اخلاق ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے وہ کام کیا ہے کہ جو اسلام کے منافی ہے, لیکن آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے. گائیڈ کیسے کریں گے؟ اسلامی پہرائے میں, ٹھیک ہے, جو اللہ کے نبی نے کہ ویسے آپ گائیڈ کریں گے. ہمارے ہاں جو گائیڈنس مل رہی ہے وہ پتہ نہیں کن چیزوں کی مل رہی ہے, لوگ اس لیے ڈی ٹریک ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے اس کو جب بتایا تو اس نے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے اور نبی کو معاف کر دے, ان کو معاف نہیں کر. یہ غصے میں آ گئے تھے. تو آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں کرو, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, سب کے لیے دعا کرو, میرا آپ کے لیے نہیں. یعنی دیکھیں اللہ کے نبی کا اخلاق, آپ دعا بھی کرنا سکھا رہے ہیں, آپ سلام بھی کرنا سکھا رہے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سکھا رہے ہیں. اس چیز کی ہمارے معاشرے میں کمی. ابھی آپ جو ڈسکس کر رہے تھے 30 روپے پر جو قتل ہوا ہے, یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو چھوڑ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. یہودیوں کے ساتھ آپ کو معلوم چلا, صحیح بخاری مسلم میں واقعہ ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا مرض الموت کے اندر ہے اور آپ کا پڑوسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے گئے. کون ہے؟ یہودی ہے, اس کا بیٹا ہے. ہم اپنے مسلمانوں کی عیادت نہیں کر رہے, اپنے رشتہ داروں کی, قرابت داروں کی ہم کوئی پوچھیں ذرا کچھ. تو آپ اس کے پاس گئے, آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی, اس سے حال احوال پوچھا, اسلام کی دعوت دی. تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا کہ کیا کروں. تو اس نے, وہ جانتا تھا, وہ عالم تھا تورات کا, اس نے کہا کہ محمد ابو القاسم کی اطاعت کر لو, جو یہ کہہ رہے ہیں ویسا کر لو. اس نے کلمہ پڑھ دیا, اس نے کلمہ پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا شاندار تھا کہ اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے. ہم تو بدزن ہو رہے ہیں, لوگوں کو بدزن کر رہے ہیں, عالم اقوام کو ہم اپنے بد اخلاقیوں سے بدزن کر رہے ہیں. لوگ سوچتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں اس میں داخل ہو اسلام میں, یہ ایسا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اس طرح شیخ صاحب بیٹھے ہیں, مفتی صاحب, العلماء ورثۃ الانبیاء. اگر آپ کو اخلاق دیکھنا ہے نا, کردار, تو وہ انبیاء میں آپ انبیاء والا کردار آپ نے اپنا, علماء کے اندر آپ کو ملے گا. علماء اس وقت وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دکھتا ہے. اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے ممبر و محراب سے, اپنے دروس میں, اپنے کلاسز کے اندر وہ لوگوں کو اویئرنیس دیں. اچھا, علماء کے حوالے سے بھی اب یہ بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کچھ علماء کا کردار بھی ہمارے سامنے ایسا آ رہا ہے کہ جس کے اوپر کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسلامک اسکالر جناب مفتی نثار اختر ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹرسٹکس کے حوالے سے بریک سے پہلے آپ ایک بات کر رہے تھے, اگر آپ اس کو بیان کر دیں تو. امت کے لیے جو آپ کے اخلاق کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس پہ بڑی ریسرچ کے بعد جو بات سامنے آئی ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے, اور اگر امت صرف اسی کو فالو کرے تو سمجھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت بڑے لیول پہ عمل ہو سکتا ہے. ان میں پہلے نمبر پر جو ہے نا اونیسٹی, دوسرے نمبر مطلب امانت داری, دوسرے نمبر پر ٹروتھفلنس, تیسرے نمبر پر سمپلسٹی, چوتھے نمبر پر ہیوملٹی, پانچویں نمبر پر فرمنس اینڈ ڈٹرمنیشن,
پانچ یہ ہے، اور چھٹے نمبر پر معافی فارگیونیس، اور ساتویں نمبر پر جو ہے ایثار ترجیح، دوسرے کو ترجیح دینا. یہ 7 وہ کریکٹرز ہے، اگر اس کو اپنایا جائے تو بہت بڑا حصہ ہم سیرت پہ عمل کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اگر یہ کریکٹرسٹکس سمپل کریکٹرسٹکس ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں واضح طور پہ ملتی ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج ان تمام چیزوں کا فقدان ہے. نہ ہی ہم سمپل لائف اسٹائل اپناتے ہیں، نہ ہی ہم سچ بولتے ہیں، نہ ہی ہم اخلاق سے دوسروں سے پیش آتے ہیں، نہ ہی ایمانداری سے کام کرتے ہیں. تو یہ سارے کام تو ہم نے خود ابنڈن کر دیے ہیں. تو اب اللہ کی طرف سے اگر ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان فرائض اور ان حقوق کی ادائیگی کی ضرورت ہے کہ جس کے تحت ہم خود کو امتی کہنے کے استحقاق تک پہنچیں. ادروائز ہم تو کہنے کو تو ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن بھی کہتا ہے، مگر کیا وہ حقیقت میں عملی زندگی میں اپنی عمل سے ثابت کرتا بھی ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے، یا صرف زبانی کلامی ساری باتیں چل رہی ہیں؟ تو ظاہر ہے مسلمان اور ہمارے معاشرے کا پھر یہ حال تو ہونا ہے جو ہمارے سامنے ہے. ہمیں پھر خدا سے دعا ہی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، خاص طور پہ ان ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کی فکر اور ان کی سیرت کا اس طرح سے بیان ہو کہ ہم دوبارہ اپنا تزکیہ کر سکیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف، ان کے احکامات کی طرف پلٹ سکیں. خرم حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف نذرانہ خواں. آپ سے گزارش ہے کہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوان نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. 12 ربیع الاول کو وہ آئے پیارے نبی. 12 ربیع الاول کو وہ آئے پیارے نبی. ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول. نور سارا پا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ اللہ اللہ